الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فإن الخیر حدیث کتاب اللہ۔ میرے مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیو، آج ہم اس حدیث مبارکہ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2812، جو کہ حدیث عمار بھی کہلاتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افسوس عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت انہیں دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی ہے، جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں مطلع کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں اس غیب پر مطلع کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیب کی خبر آگے اپنے اصحاب تک پہنچائی، اور اصحاب نے محدثین تک، اور محدثین نے جو ہے وہ امت تک یہ پہنچائی ہے، اور نسل در نسل یہ حدیث متواترہ ہم تک پہنچی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ یہ آگے امت تک پہنچائیں یہ غیب کی خبر۔ تب ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر آگے پہنچائی، کیونکہ قرآن حکیم کے آیت کے مطابق اللہ رب العزت کے احکامات، اللہ رب العزت کے جو ہے وہ وحی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے، اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کچھ نہیں کہتے۔ تو یہ جو غیب کی خبر ہے، یہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچائی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے یہ بات نہیں کہی۔ تو یہ حق بات اگر ہم بیان نہ کریں، اگر ہم اس کو چھپا لیں، تو قرآن حکیم کی سورہ مبارکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 159 کے مطابق جو لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت اور حکموں کو جو اللہ رب العزت نے نازل کیا ان کو کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ تو جو لوگ اس حدیث کو چھپا لیتے ہیں یا اس حدیث کے متن کو چھپا لیتے ہیں اور اس کو بیان نہیں کرتے، تو میرے بھائی ان پر اللہ رب العزت کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور ان تمام لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ تو ایک حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عالم اللہ رب العزت کی ہدایت اور حکموں کو بیان کرتا ہے، تو زمین و آسمان کے تمام مخلوقات جو ہیں وہ اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ مثلا چرند پرند جو ہیں وہ استغفار کرتے ہیں اس کے لیے، اس عالم کے لیے۔ تو جو عالم جو ہے وہ حق بات کو چھپا لیتا ہے، اس کے لیے وہ استغفار کی بجائے اس پر لعنت ملامت کرتی ہیں، لعنت بھیجتے ہیں۔ تمام جو چرند پرند ہیں اس پر لعنت بھیجتے ہیں جو عالم حق بات کو چھپا لیتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ہم حق بات کو آگے پہنچائیں۔ تو آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اس میں ایسی کون سی بات ہے اس حدیث مبارکہ میں، اس کا متن کیا ہے۔ اس کا متن کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا متن میں ایسی کیا بات ہے کہ جو کہ ناسبیوں کے گلے کی ہڈی بن چکی ہے، اور ناسبی اس بات کو بالکل برداشت نہیں کرتے کہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا جائے یا اس کا متن جو ہے وہ بیان کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو باغی کے جو الفاظ ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ الفاظ استعمال فرمائے، تو یہ ان الفاظ باغی کے معنی جو ہیں وہ کسی گروہ کے خلاف بغاوت کرنے کے، جیسے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی علیہ السلام جن کی خلافت تھی ان کے خلاف انہوں نے بغاوت کی۔ تو جو ناسبی حضرات ہیں وہ باغی اس معاملے میں نہیں مانتے کہ خلافت کے خلاف کوئی بغاوت کی انہوں نے، وہ اجتہادی خطا کے معنی میں مانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی امیر تھے اور وہ بھی امیر تھے، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنی طرف سے اجتہاد کیا، انہوں نے اپنی طرف سے اجتہاد کیا۔ تو میرے بھائی یہ تعویل بالکل غلط ہے، یہ تعویل بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اصل میں اجتہاد تو جو ہے وہ خلافت کا مانا جائے گا، جو خلیفہ ہیں ان کا اجتہاد مانا جائے گا، جو اسلامی حکمران ہے اس کا جو ہے وہ اجتہاد مانا جائے گا۔ تو مولا علی علیہ السلام اس وقت خلیفہ تھے، اجتہاد ان کا تھا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد بالکل نہیں بنتا۔ تو فار دا سیک آف دا آرگومنٹ اگر یہ ایگریڈ، اگر یہ اجتہاد مان بھی لیا جائے تو ٹھیک ہے، ہم اجتہاد اس کو مان لیتے ہیں۔ تو جب اس اجتہاد تب تک ہی ہوتا ہے، یہ محدثین نے جو ہے اس کا خلاصہ لکھا ہوا ہے، اور بڑے بڑے جید علماء جو بزرگ ہمارے گزرے ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اجتہاد تب تک ہی ہوتا ہے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث اس کے خلاف نہ آ جائے۔ جب کوئی اجتہاد
مجتہد کا کوئی اجتہاد کسی حدیث کے خلاف ٹکرائے تب مجتہد کا اجتہاد جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو وہ باغی گروہ ہم ہیں جنہوں نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مولا علی علیہ السلام نے شہید کروایا ہے۔ تو وہ جب ڈٹ گئے تب ان کا اجتہاد جو ہے وہ اجتہاد نہیں رہا، ان کا اجتہاد ایک حدیث کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف بغاوت شمار کیا جائے گا۔ تو جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو وہ باغی گروہ جو ہے وہ حق بات جو ہے وہ ظاہر ہو گئی امت پر۔ اب اس کو کوئی بیان نہ کرے، کہے کہ ہم اس کو باغی نہیں کہتے، باغی ہم انہی معنوں میں کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ خلافت کے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہے۔ ہم یہ باغی کا معنی بالکل نہیں رہتے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ انہوں نے جو ہے وہ اسلام کے خلاف بغاوت کی، انہوں نے جو ہے وہ کفر اختیار کیا، معاذ اللہ کفر ہم ان کے معنی نہیں لیتے، نہ ان کو منافق کہتے ہیں، نہ ان کو فاسق فاجر کہتے ہیں۔ وہ مسلمان تھے، وہ فقیہ تھے، وہ جو ہے وہ عالم تھے، لیکن انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی ہے، انہوں نے خلافت کے خلاف بغاوت کی ہے، انہوں نے بادشاہت جو ہے وہ اپنی قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ہے حق، تو یہ حق ہم بیان کریں گے۔ تو ہم بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ مشاجرات صحابہ پر ہماری زبانیں بند رہیں گی۔ وہ بڑوں کے فیصلے تھے، پتہ نہیں ان میں کون حق پر تھا کون ناحق تھا، وہ ان کے آپس کے معاملات تھے۔ ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا تھا، ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی پانی کے مسائل تھے، یہ کوئی جو ہے وہ بننے ٹپے کے مسائل تھے، یہ کوئی زمین کا مسئلہ تھا، یہ کوئی جو ہے ایک پلاٹ کا مسئلہ تھا، یہ ایسے مسائل تھے، جبکہ ایسے مسائل بالکل نہیں تھے۔ یہ خلافت کا اور ایک بغاوت کا جو ہے، ایک ملوکیت کا اور ایک خلافت کے درمیان جو ہے یہ جنگ تھی، جو کہ جنگ جمل، صفین اور نہروان جو ہوئیں۔ ہمیں جب ان کا علم ہوا، جب ہم نے حدیث مبارکہ جو ہیں ان کا مطالعہ کیا، جب ہم نے جو ہے وہ قرآن حکیم کی اس آیت کا جو ہے وہ متن جو مفہوم ہے وہ سمجھا ہم نے، تب ہمیں یہ احساس ہوا کہ یہ بالکل ایک ایسا معاملہ نہیں تھا جو کہ لینینٹ ہو، جو کہ ہم جس سے ہم کنارہ کریں، تو یہ بالکل ویسا معاملہ نہیں تھا۔ یہ معاملہ جو ہے وہ خلافت اور ملوکیت کا معاملہ تھا، خلافت اور ملوکیت میں یہ معاملہ تھا۔ تو میرے بھائی، ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں، اس کے جو بھی حقائق ہیں، اس کے بارے میں جو بھی اختلافات ہیں، وہ سب ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، اور آگے کی ویڈیوز میں ناسمیوں کے جو سوالات ہیں ان کے خلاف ہم جواب دیں گے انشاءاللہ۔ دعا کرتا ہوں جو حق بات کہی اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔